السلام علیکم ڈرامہ سیریل تیرے بن کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ حیا جو جادو ٹونا کر رہی تھی اس کا یہ کارنامہ پکڑا گیا ہے اور ماں بیگم کو سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ وہ پتہ اس طرح سے چلا ہے کہ جب فینا گھر آئے گی تو اس کے ہاتھ میں سامان ہوگا اور ماں بیگم اس کو دیکھ لیں گی، اس سے پوچھیں گی یہ سامان کس کا ہے، تو وہ شروع سے لے کے آخر تک سب کچھ بتا دے گی اور کہے گی کہ یہ میرب باجی سے جیلس ہوتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ میرب کو مرتسم سے الگ کر دیں گی اور میرب کو اسی وجہ سے یہ نقصان پہنچا رہی ہیں اپنے جادو ٹونے کے ذریعے۔ فینا یہ بھی بتا دے گی کہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ سب بتانے کی کوشش کری تھی لیکن حیا باجی نے مجھے روک لیا تھا، اور آگے بھی جو کچھ ہوا ہے میرب اور مرتسم کے ساتھ وہ صرف اور صرف حیا کی وجہ سے ہوا ہے۔ ان ساری باتوں پہ ماں بیگم حیا کے خوب لگتے لیتی ہیں اور اس کو صاف کہہ دیتی ہیں کہ تمہیں اس گھر سے جانا ہوگا، میں بہت جلد تمہارا بندوبست کر رہی ہوں اور تم ایک بھی لمحہ مزید اس گھر میں نہیں گزار سکو گی۔ اب حیا رونے دھونے بیٹھ جائے گی، لیکن اب جیسے کہ اس کی ساری حقیقت سامنے آ جائے گی تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی چال چلتی ہے میرب و مرتسم کو نقصان پہنچانے کی۔ دوسری جانب ہاسپٹل میں میرب کے بارے میں سب کچھ ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھیں، ان کی رپورٹس نیگیٹو آئی ہیں اور ان کو صرف ایک موچ آئی ہے اور وہ بھی بہت جلد ٹھیک ہو جائے گی اور یہ مکمل طور پر صحت یاب ہیں۔ ماں بیگم کو یہ سن کے دھچکا لگے گا تو دوسری جانب باقی گھر والوں کو بھی یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ کہاں ہم سمجھ رہے تھے کہ میرب ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور خاندان بھر میں بھی مٹھائی بڑھ چکی ہے اور اب ہماری عزت کا کیا ہوگا۔ اور ماں بیگم تو ویسے بھی شروع ہی ہو جائیں گی کہ اس لڑکی کے آنے کے بعد سے ہمارے خاندان میں تو ہماری کوئی عزت ہی باقی نہیں رہی ہے۔ اب اپنی اس حرکت کے اوپر میرب کو ضرور سزا ملے گی اور ماں بیگم اس کو کہہ دیں گی کہ تمہیں جانا ہے تو کراچی شوق سے جاؤ اپنے ماں باپ کے ساتھ، لیکن مرتسم تمہارے ساتھ نہیں جائے گا۔ مرتسم میرب کو روکنے کی کوشش کرے گا کہ تم اکیلی کیوں جا رہی ہو، تو میرب اس سے لڑنے لگے گی اور کہے گی کہ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اکیلی کراچی چلی گئی تو میں بھاگ جاؤں گی یا پھر دوبارہ کبھی تمہارے پاس واپس نہیں آؤں گی۔ تو مرتسم اس کو احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اس سے بہت محبت کرتا ہے اور اس سے جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میرب جیسے کہ بس خاموش ہی رہ جائے گی کیونکہ وہ ابھی تک اپنی انر فیلنگز کو جان نہیں پائی ہے کہ وہ بھی مرتسم کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ لیکن میرب کو یہ فیلنگ جاننے کے لیے دور جانا ہی پڑے گا مرتسم سے، اور ضرور کوئی نہ کوئی ایسی ٹھوکر کھانی پڑے گی جس سے اس کو یہ احساس ہو جائے کہ وہ بھی مرتسم کے بغیر نہیں جی سکتی۔ اب ہر کوئی میرب کو یہ سمجھا رہا ہے کہ تم روحیل کے پیچھے نہ بھاگو، کیونکہ روحیل کے پیچھے مرتسم کو گنوانا ایسے ہی ہوگا کہ تم کوئلے کی چکر میں ایک ہیرا گنوا بیٹھو۔ تو جاتے جاتے انور بھی اس کو سمجھائے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم روحیل کے پیچھے بھاگتے ہوئے خود پچھتاوے کا نہ شکار ہو جاؤ اور بیچارہ روحیل مفت میں مارا جائے، کیونکہ جب مرتسم کو یہ سب پتہ چلے گا تو ضرور وہ تمہیں اپنی زندگی سے نکال ہی دے گا اور ساتھ ہی روحیل کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ دوسری جانب میرب کے جاتے ہی ماں بیگم مرتسم کو سمجھائیں گی کہ اگر میرب تمہارے اوپر اتنی ریسٹرکشنس لگا رہی ہے اور وہ تمہیں اپنے قریب نہیں آنے دے رہی تو تمہیں حق پہنچتا ہے کہ تم میرب کو آزاد کر دو اور اسے چھوڑ دو۔ مرتسم یہ بات کرنا تو دور کی بات، یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا اور وہ ماں بیگم کو صاف جواب دے دے گا کہ جب تک میرب نہ چاہے گی میں اس کا انتظار کرتا رہوں گا، اور مجھے یقین ہے اپنی محبت پہ کہ میرب ایک دن ضرور میری محبت کو پہچانے گی اور میرے قریب آ جائے گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجیے گا اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔